وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے. حدیث میں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اتدرون اخواننا، صحابہ سے کہا میرے بھائیوں کو جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم ہوں گے. کہا انتم اصحابی، تم تو صحابہ ہو نا. کہا پھر وہ ملائک ہوں گے؟ فرمایا وہ تو کھاتے پیتے ہی نہیں، وہ کس طرح گناہ کریں گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے بتانے سے نبی جانتے ہیں. فرمایا اخواننا الذین یاتون بعدنا لم یرونا ویؤمنون بنا، ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے، ہمیں دیکھا نہیں ہے لیکن ہم پر پختہ یقین رکھیں گے. کیا فرمایا کہ وہ ہمارے بھائی. کیا کہا؟ شاہ اسماعیل نے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو اور نبی کی تعظیم کرو جتنا بڑے بھائی کی کرتے ہو. تو بدعتی، جہاد کے منکر، انگریزوں کے چاپلوس خوشامدی ٹولہ شاہ صاحب کے پیچھے پڑ گیا. اطیب البیان فی رد تقویت الایمان، تو ایک نر کے بچے نے لکھا اکمل البیان فی رد اطیب البیان و تائید تقویت الایمان. تقویت الایمان ایسی کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے. بھائیو، جس گھر میں تقویت الایمان ہوگا اس گھر میں کوئی بے ایمان نہیں ہوگا. عجیب کتاب ہے. وفیہ حکایت عجیبہ لا بد لنا نذکرھا ہنا، ضروری ہے. اسکول کے زمانے میں ہمارے ایک اسکول استاذ تھے، وہ فاضل تھے دارالعلوم حقانیہ کے، لیکن ایک پیر سے بیعت تھے، اور پیر کی وجہ سے وہ شاہ شہید کے خلاف تھے. جب میں نے ایک دفعہ ان کا تذکرہ کیا تو بڑا برا مان گئے اور مجھے کہا، ہم ان سے عربی پڑھتے تھے 9ویں اور 10ویں میں، مجھے کہا کہ وہ صحیح آدمی نہیں تھے. میں نے کہا خیریت؟ کہا ایسا ایسا. میں نے کہا مولانا عبدالحق کا کوڑا کھٹا کس کی تصدیق کر لیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ تو مجھ سے کہا کہ وہ تو دیوبند کے استاذ ہیں اور عالم ہیں اور دیوبندی تو سب مانتے ہیں شاہ اسماعیل کو اپنا بڑا. تو میں نے کہا آپ نے کون سے دارالعلوم حقانیہ سے پڑھا ہے کہ وہاں سے پڑھنے کے بعد بھی آپ مسلمان نہیں ہوئے؟ جھگڑا ہو گیا میرا اور ان کا. طالب علم تھا میں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال شاہ اسماعیل کی محبت غالب تھی اور میں نے سوچا کہ میں اس کلاس کو ہی چھوڑوں. ایسے شخص سے پڑھوں ہی نہیں جو حضرت شاہ صاحب کی شان میں نازیبا کلمہ کا ہے. اگلے دن استاد نہیں آئے اور اس کے بعد ایک دن میں نہیں آیا. اگلے دن دیکھا تو کلاس میں تقویت الایمان کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اللہ خیر کرے. میں نے آ کے بیٹھ کے میں نے کہا استاد جی کیا ہو گیا؟ تقویت الایمان بہت رکھا ہوا ہے. کہا آپ بیٹھ جائے سب لڑکے، پھر میں سناتا ہوں. کہا اس دن آپ سے گفتگو کے بعد میں نے رات کو خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سر نظر آتا ہے، چیختا ہے، واویلا کرتا ہے، پھر نیچے چلا جاتا ہے. اور ہمیں بھی پانی میں ڈال دیا گیا کہ تیرو اس میں ذرا. کہا ایک پہاڑی نظر آتی ہے اور اس پر درخت ہے بہت خوبصورت، جو شخص وہاں پہنچتا ہے وہ بچتا ہے. کہ میں نے بھی بڑی تیراکی کی، بڑے ہاتھ پیر مارے، مشکلوں سے وہاں پہنچا. جب وہاں پہنچا تو اس پہ لکھا ہوا تھا تقویت الایمان لمولانا اسماعیل الشہید. یہ الاحسن میں بھی میں نے لکھا ہے اس استاد کی وفات پر، میں نے واقعہ نقل کیا ہے. استاد فوت ہو گئے، اس کی وفات پر میں نے اپنے ماہنامے میں مضمون لکھا اور یہ قصہ لکھا ہے. دفتر والے سے پتہ کر کے وہ الاحسن لے لو اس سے. آئی سمجھ میں. تو مجھے کہا کہ پھر میں کل تو نہیں، فرمایا کہ پھر میں پشاور گیا اور وہاں سے تقویت الایمان لایا ہوں، یہ تم اپنے ہاتھ سے تقسیم کرو. میں نے سب لڑکوں کو ایک ایک دی تو حضرت صاحب نے فرمایا مجھے بھی ایک تم ہی دے دو. تو میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے حضرت کی خدمت میں پیش کی. کہا کتنے نسخے رہ گئے؟ میں نے کہا دو، دونوں تم لے لو. الحمدللہ.
حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا اس کتاب کا گھر میں رہنا بہت بہتر ہے، اس میں شرک کا مقابلہ کیا گیا ہے، ہندوستان کے رسوم اور بدعات کا سر قلم کیا گیا ہے۔ ایک اور بھی وہاں سرحد میں ایک جامع المعقول ہے، وہ بھی شاہ صاحب کے ساتھ کنارے لڑتا ہے۔ ایک دن میں نے کہا یہ آپ کا نظریہ تو بتدریج خراب ہو رہا ہے۔ علماء دیوبند تو شاہ اسماعیل ان کو دستاویز سمجھتے ہیں حقائق کا۔ مولانا قاسم نانوتوی کو جب کوئی کہتا واز کرے کہ تم نے واز سنا ہے، واز تو شاہ اسماعیل کرتا تھا، اور دہلی کی گلیاں اور کوچے بند ہو جاتے تھے، اتنا رش ہو جاتا تھا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے توحید کا برملا اور سمجھ کے بیان ضروری ہے، اور ہر طرح شرک اور بدعت کا رد بہت ضروری ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب تو شاہ صاحب نے اس کتاب میں کہا ہے، پیغمبر کو بڑا بھائی لکھا ہے، او انگریز کے زرخرید غلام، اعلام العالم بان ہندوستان دار الاسلام والے، انگریزوں کی حکومت کو اسلامی حکومت کے اندر آج ان لوگوں کے سامنے بڑے بنائے جا رہے ہیں جو انگریز کے زرخرید غلام تھے، اور ہندوستان کے اسلامی عزت اور آن بان کو انگریزوں پر فروخت کرنے والے، بیچنے والے تھے۔ ان کی ناحق جال سازی کے ساتھ بناوٹی عظمت کو لوگوں کے گلوں سے اتارا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں تو پیغمبر نے کہا ہے اخواننا الذین یاتون بعدنا ولم یرونا ویؤمنون بنا، اور قرآن کریم میں تو کافر قوم کو کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ قرآن سے بے بہر مشرک اور بدعتی، قرآن پر ایمان نہ رکھنے والے مشرک۔ قرآن وہی کہتا ہے جو شاہ اسماعیل نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، قرآن ہی سے لکھا ہے۔ پرہیزگار وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، وہ بابا دیکھنے کے بعد کوئی کافر رہے گا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، فرعون کا جب پانی گلے سے اوپر ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا وَأَنَا بِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ آئے ہائے، ایسا دشمن تھا، ڈوب رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر کہا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ توبہ توبہ، اسرائیلیوں کا خدا تو کہا، موسیٰ اور ہارون کا خدا نہیں کہا۔ اور ادھر سحرہ جادوگر جب ایمان لائے آمنا برب موسیٰ و ہارون، تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان تب معتبر ہے جب درمیان میں پیغمبر کا واسطہ ہو، اور پیغمبر کے واسطے کو ہٹا دیا جائے تو ایمان صفر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا الآن، اب ایمان لا رہا ہے، وقد عصیت قبل، پہلے تو ٹائم پر مانتا نہیں تھا، وکنت من المفسدین، اور سخت قسم کے فسادیوں میں سے تھے۔